مطالعہ پاکستان نے بالکل ہی ذہن جو ہے نا بند کر دیا. ایک براڈ پرسپیکٹیو جو ہے وہ نہیں رہا. اور بلکہ یہاں تک تھا کہ یہی جو میں اپنی معاشرتی علوم بتا رہا ہوں آپ کو 9th-10th کی، اس میں فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار تک پوری تفصیلات تھیں. ابھی 24 کے انتخاب میں مودی ہی آتا ہوا نظر آ رہا ہے یا بی جے پی ہی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، امت شاہ بنتا ہے وزیر اعظم یا مودی بنتا ہے، دیٹ از ٹو بی سین. جو اندرونی حالات ہیں بھارت کے وہ بہت تیزی سے اس کو اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں. تو اس حساب سے نہ تو وہ چائنا کی کنٹینمنٹ کر سکے گا اور نہ ہی وہ وشو گرو جس کو کہتے ہیں ورلڈ پاور بننے کا. وہ ایک نشہ تو ہے جس کو ہر الیکشن کمپین میں لوگوں کو دیا جاتا ہے، خاص طور سے جو ہندی اسپیکنگ ایریا ہے، تو اس میں وہ چورن ابھی چل رہا ہے، ابھی بکے گا. سر عموماً جس طرح ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں پاک سٹڈیز پڑھائی جاتی ہے اور وہاں سے پاکستان کی تاریخ ایوب خان کے انڈسٹریل دور سے سٹارٹ کی جاتی ہے. سر آپ کے خیال سے جو ہمارے قیام پاکستان کے ہیروز تھے، اگر انہیں لاسٹ ہیروز کہا جائے تو جنہیں اگر آپ کہہ لیں کہ ایک پروپیگنڈے کے تحت تاریخ سے جدا کر دیا گیا ہے، جیسے چودھری رحمت علی، سر ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کون سے ایسے ہیروز تھے جنہیں آج تاریخ کی کتابوں میں نہیں پڑھایا جاتا اسٹوڈنٹس کو؟ دیکھیں، آپ نے 2-3 چیزیں اس کے اندر مکس اپ کر دی ہیں. جو مطالعہ پاکستان پڑھایا جا رہا ہے بنیادی طور پر یہ ہوا کرتا تھا معاشرتی علوم. جو میرا اسکول کا پیریڈ ہے نا، اس میں یہ معاشرتی علوم تھا، جس کو پھر سوشل اسٹڈیز کہا جاتا تھا. انگلش میڈیم سکولز میں، میں اردو میڈیم میں تھا، وہاں معاشرتی علوم تھا. اس کے بعد پھر جو تھوڑا سا بعد میں آیا، جو میرے چھوٹے بھائیوں کے زمانہ ہے، اس میں پھر اس کا نام ہو گیا تھا واقفیت عامہ، جنرل نالج. پھر اس کو ضیاء الحق کے دور میں مطالعہ پاکستان کا نام دے کر ایک مخصوص سلیبس جو ہے وہ بنا دیا گیا. جو معاشرتی علوم یا واقفیت عامہ ضیاء کے دور سے پہلے پڑھایا جاتا تھا، وہ اگر کہیں سے کتابیں مل جائیں تو وہ ایک بالکل ہی مختلف پرسپیکٹیو تھا. جو معاشرتی علوم میں 3 چیزیں ہوتی تھیں: تاریخ، جغرافیہ اور شہریت. تاریخ میں جو میرے دور میں تھا تو وہ تو جو تھوڑا سا مغل پیریڈ، مسلمانوں کا دور بھی پڑھایا جاتا تھا. لیکن پری اسلامک جو پیریڈ ہے نا، جس میں موئنجو داڑو اور ہڑپا اور پرانی تہذیبیں، پہلا چیپٹر اس پہ ہوتا تھا. اور یہ تھا جو ہماری 6ٹھی 7ویں 8ویں کی، اور جو ہماری پرائمری کی ہوتی تھی اس کے اندر بھی یہ چیزیں تھوڑے اس کے اندر پڑھائی جاتی تھیں. پھر اس میں مغلوں کا اور باقی دور بھی پڑھایا جاتا تھا. تو اس میں ایک ایکسپوئر جو تھا وہ ہمارا ہسٹری کا پرسپیکٹیو. دوسرے، جغرافیہ بہت مضبوط ہوتا تھا اس زمانے میں. ہمیں اسکول میں گرمی کی چھٹیوں میں نقشہ کشی کی کاپیاں جو ہیں وہ دی جاتی تھیں، ایٹلس یعنی جس کو کہتے ہیں، اور اس پہ جو ورلڈ میپ ہیں، بر اعظم ہیں، ملک ہیں، ان کے بلینک ہوتے تھے پیجز، یعنی بلینک میپس ہوتے تھے جس میں رنگ بھرے جاتے تھے، ان کے جو دارالحکومت ہیں ان کے نام لکھے جاتے تھے. تو اس سے جو ورلڈ ویو ہے نا وہ ہمارا بنتا تھا. ہمیں پتہ ہوتا تھا 6ٹھی 7ویں 8ویں میں بھی کہ جی برازیل کیا ہے، اور یہ سینٹرل امریکہ کے ملک کون سے ہیں، امریکہ، یورپ ان کے، اور افریقہ کیا ہے، آسٹریلیا کیا ہے. یہ نالج ہمیں 6ٹھی 7ویں 8ویں کے اندر مل جاتا تھا. 9ویں 10ویں کا جو میرا معاشرتی علوم کی کتاب تھی، اس کا پہلا چیپٹر جو ہے وہ رینائسانس کے اوپر تھا. تحریک آیا علوم اس کو اردو کے اندر، کیونکہ اردو میڈیم میں تھا. تو اس میں اس کے شروع ہوتے ہی تصویریں تھیں روسو کی، والٹیر کی، کیونکہ وہ رینائسانس کے ان کو پائنیئر سمجھا جاتا تھا کہ انہوں نے جو پرانے فرسودہ خیالات تھے ان کے خلاف. اور تحریک آیا علوم کے چیپٹر کے بعد اگلا چیپٹر تھا صنعتی انقلاب کا.
انڈسٹریل ریولوشن یورپ کا، اس میں انقلاب فرانس اور یہ سب کچھ تھا. اس کے بعد پھر نو باتیں آتی ہیں نیو کولونیل سسٹم کے، کس طرح سے یورپین پاور جو ہیں وہ انڈسٹریلائز ہونے کے بعد انہوں نے نئی اپنی منڈیاں اور نئے علاقے ڈھونڈنے شروع کیے، اور کس طرح سے پھر وہ سب کانٹیننٹ میں پہنچے، واسکو ڈے گاما، اور اس کے بعد پھر اور کیسے ایسٹ انڈیا کمپنی، اور پھر وہ سارا بیک گراؤنڈ بتاتے ہوئے پھر ہم تحریک پاکستان تک آتے تھے اور پھر پاکستان بننے. لیکن جو نیریٹو آیا پھر بعد میں ضیاء الحق کے دور کے بعد سے، اس میں یہ سارا کچھ خارج کر دیا گیا. آپ کا جو تحریک پاکستان ہے وہ شروع ہوتا ہے تھوڑا سا محمد بن قاسم، غزنوی غوری. یہ پہلے ہمارے زمانے میں بھی غزنوی غوری پڑھائے جاتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں پڑھائے جاتے تھے، لیکن وہ ایک ٹوٹیلٹی کے اندر ایک حصہ ہوتے تھے، ناٹ دی اونلی ونس. لیکن پھر صرف ان کو رکھ لیا گیا. اور پھر تحریک پاکستان جو ہے وہ مجدد الفسانی سے لے کے شاہ ولی اللہ تک، اور پھر تھوڑا سا سر سید کا ذکر، اور پھر اس کے بعد. تو یہ بڑا نیرو پرسپیکٹو بن گیا ہسٹری کا. مطالعہ پاکستان نے بالکل ہی ذہن جو ہے نا بند کر دیا، ایک براڈ پرسپیکٹو جو ہے وہ نہیں رہا. اور بلکہ یہاں تک تھا کہ یہی جو میں اپنی معاشرتی علوم بتا رہا ہوں آپ کو 9th 10th کی، اس میں فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار تک پوری تفصیلات تھیں. تو پورا ورلڈ ویو ہمیں ایک ملتا تھا. پھر اسی طرح سے جغرافی جو ہے وہ مطالعہ پاکستان میں بہت ہی محدود کر دی گئی. ورلڈ ویو اس کے اندر ہے ہی نہیں کہیں، ورلڈ جغرافی ہے ہی نہیں اس کے اندر کہیں. ہمیں تو اس میں باقی جو کانٹیننٹس ہیں ان کے علاوہ جو اوشنز ہیں بڑے بڑے، ان میں جو را ہم اس کو کہتے تھے، وہ ان کی بھی تفصیل پڑھائی جاتی تھی. اسی طرح سے پھر جو شہریت ہے وہ بڑا اہم تھا. اس کے اندر ہم پڑھتے تھے کہ شہری کے حقوق کیا ہیں، فرائض کیا ہیں. پھر ہم پڑھتے تھے کہ پاپولیشن کو کنٹرول کیسے کرنا چاہیے. یہ سب چیزیں تھیں. تو بڑا براڈ ویو بنتا تھا. تو یہ بڑا ظلم ہوا کہ جس طریقے سے ضیاء پیریڈ سے یہ شروع ہوا ہے، اور اس کو ریورس کرنے کی یا اس کو چھیڑنے کی کسی میں آج تک ہمت نہیں ہو رہی. یہ جو بہت لبرل اور پروگریسو بننے کے بے نظیر کے پیریڈ آئے ہیں، یہ 1 انچ اس سلیبس کو ادھر ادھر نہیں کر سکے، اور وہ مزید اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. یعنی مطالعہ پاکستان بھی آپ کا اسلامیات بن کے رہ گیا. یونیورسٹیوں میں جو مطالعہ پاکستان پڑھایا جاتا ہے وہ وہاں کے اسلامیات ڈپارٹمنٹ کے جو ٹیچرز ہیں وہ پڑھاتے ہیں. یعنی میں یو ای ٹی کے ساتھ میرا تعلق ہے، ان کے بورڈ آف اسٹڈیز کے ساتھ تعلق ہے میرا. تو وہاں بورڈ آف اسٹڈیز کی میٹنگ ہو رہی تھی، جس میں اس میں نام دیا ہوا ہے اس کا پاک اسٹڈیز اینڈ اسلامک اسٹڈیز پارٹ 1. پھر 2-3 سیمسٹرز کے بعد پاک اسٹڈیز اینڈ اسلامک اسٹڈیز پارٹ 2. تو میں نے کہا بھائی یہ آپ ٹوٹل پاک اسٹڈیز کو ایک کر دیں اور اسلامک اسٹڈیز کو ایک کر دیں. تو مجھے بتایا گیا کہ یہ اسلامک اسٹڈیز کا ڈپارٹمنٹ ہی پڑھاتا ہے. تو یہ جب آپ پاک اسٹڈیز کو بھی اسلامک اسٹڈیز بنا دیں گے، اردو اور انگریزی کے جو ٹیکسٹ بکیں ہیں ان کو بھی آپ اسلامک اسٹڈیز ہی بنا دیں گے. بلکہ ہمارے زمانے میں اس کو دینیات کہا جاتا تھا. یہ اسلامیات کا لفظ بھی بعد میں آیا ہے، اور یہ ایک الگ سبجیکٹ ہوتا تھا اور بہت دلچسپی سے پڑھا جاتا تھا. اور اس وقت کے جو طالب علم تھے ان کا نالج اسلام کے بارے میں یا اسلامک ہسٹری کے بارے میں آج کے اسٹوڈنٹ کے مقابلے میں شاید بہتر ہی تھا. تو لیکن پھر صبح صبح جو اسمبلی ہوتی تھی اس میں جو ہمارے عربی کے ٹیچر تھے اسکول میں، وہ 15 منٹ ایک آیت کی جو ہے نا وہ تشریح کرتے تھے، اور سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سپارے لے کے ان کے اس کے اوپر پڑھتے تھے. اسی طرح سے میں گورنمنٹ کالج سرگودا کا بتاتا ہوں کہ وہاں کے بھی جو مسجد کے ہمارے قاری صاحب تھے وہ صبح اسمبلی میں آدھے گھنٹے کا درس دیتے تھے. تو یہ سب چیزیں ہماری یعنی سوشل لائف کا، فیملی لائف کا حصہ تھیں. ان کو سلیبس کے ذریعے جس طریقے سے پھر شامل کیا گیا اس کی ضرورت نہیں تھی.
اس میں آپ کو دوسری چیزوں کو سیکھنے پڑھنے سمجھنے کے لیے گنجائش رکھنی چاہیے تھی، ورنہ آپ کے پاس پھر پیریڈز میں اتنا ٹائم ہی نہیں بچے گا نا کہ آپ وہاں بھی یہ رکھیں۔ تو ہمارے ہاں تو گھروں میں ہی بچہ ابھی 4-5 سال کا ہوتا ہے تو اس کو ہمارے ہاں فیملی میں روایات ہیں کہ ان کو قرآن جو ہے وہ گھروں میں پڑھایا جانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہماری یعنی سوشل فیبرک کا حصہ تھیں، تو ان کو پھر جس طریقے سے پھر اکیڈیمکس میں لا کے مزید ایمفیسائز کیا گیا، اس سے ہوا یہ کہ جو دوسری چیزوں کو سیکھنے سمجھنے یا پڑھنے کا ہمیں ٹائم چاہیے تھا اس کے اندر، وہ ہمارا سلیبس کے اندر پھر وہ ٹائم نہیں رہا اور وہ گنجائش نہیں رہی۔ یہ ہمیں بڑا اس کا ہوا ہے کہ اب براڈ ورلڈ ویو نہیں ہے۔ اس سلیبس سے نکلنے والے جو پچھلے 30 سال کا سلیبس پڑھ کے جو جنریشن آئی ہے، اسے یہی نہیں پتہ کہ آپ کے ارد گرد جو ہے وہ کون سے ملک ہیں، افغانستان جنوب میں ہے کہ شمال میں ہے پاکستان کے، دنیا میں مختلف ممالک کہاں ہیں کیا ہے، اور وہ ورلڈ ویو ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے ہمیں بہت بڑا اس کا نقصان ہوا ہے۔ سر کہا جاتا ہے کہ 60s اور 70s میں پاکستانی بلکہ انٹرنیشنلی بھی کافی تحریکیں زور و شور سے چلی۔ سر آپ تو اس دور کے شاہد ہیں، تو ان تحریکوں پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کے حوالے سے؟ 60s اور 70s کا جو دور ہے نا، وہ پوری دنیا میں ہی ایک بہت پروگریسو موومنٹس کا، اسٹوڈنٹ موومنٹس کا دور ہے۔ یورپ میں 68 میں بڑی بہت زبردست اسٹوڈنٹ موومنٹ چلی، اور فرانس میں صدر ڈیگال کا زوال ہو گیا اس کے نتیجے میں، اور وہ اسٹوڈنٹ موومنٹ ہی پھر پاکستان میں ریفلیکٹ ہوئی۔ ایسٹ پاکستان میں ہمارے سے زیادہ تیز تھا، لیکن ویسٹ پاکستان میں بھی NSO اور بہت دوسری طلبہ تحریکیں جس کی میں خود پیداوار ہوں اس زمانے میں، بڑی ہی ووکل اور بڑی ہی جس کو کہنا چاہیے ریڈیکل موومنٹس تھیں۔ اور ساتھ ہی دنیا میں جو امریکن امپیریلزم کے خلاف جو عام سٹرگلز تھیں، ویتنام کی، کمبوڈیا کی، پھر اسی طرح سے افریقہ میں، وہ بڑی اسٹرانگ تھیں۔ پھر اسی طرح سے فلسطینیوں کی جو اسٹرگل ہے وہ بھی بہت مضبوط تھی، اور جو دوسرا بلاک تھا سوویٹ بلاک، وہ بھی خاصا مضبوط تھا، اور دنیا ایک توازن میں تھی۔ اور 60s-70s کے دور میں پھر بہت سی پروگریسو موومنٹس کے نتیجے میں پروگریسو حکومتیں بنیں۔ یہاں کے اسٹیبلشمنٹ نے 70 کے نتائج ماننے سے انکار کر دیا، لیکن وہ نتائج واضح طور پر یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان کے عوام ایک پروگریسو مینیفیسٹو جو ہے اس کے حق میں ہے۔ یہاں آپ کو پنجاب اور سندھ میں پیپلز پارٹی کا جو مینیفیسٹو تھا وہ سوشلزم کا تھا، پروگریسو سلوگنز پر تھا۔ پھر سرحد اور بلوچستان میں ولی خان اور جو نیب اور جو ہے بزنجو کی پارٹی، ان کو اکثریت حاصل ہوئی تھی۔ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ۔ تو یہ جو نیریٹو لوگوں نے ووٹ کیا تھا، اس کے اندر مذہبی انتہا پسندی کے تمام تر مخالفت کے باوجود، یعنی کفر کے فتوے دیے گئے بھٹو کو، اس پوری تحریک کو کہا گیا کہ یہ کافروں کی تحریک ہے، لیکن عوام نے اس کا رد کر کے ثابت کیا کہ عوام کیا چاہتے ہیں۔ تو وہ دور بہت ہی ایک میں کہوں گا کہ بہت ووکل، بہت وائبرنٹ اور بہت ہی متحرک تھا ترقی پسندی کے حوالے سے۔ 70 میں ہمارے جو 70 کی دہائی ہے اس میں 77 تک ضیاء الحق کے ٹیک اوور کرنے تک، ایون بھٹو نے پھر 73 کے کانسٹیٹیوشن بن جانے کے بعد پروگریسوز کو اور پروگریسو موومنٹس کو دبانے کی پوری کوشش شروع کر دی تھی، لیکن اس کے باوجود جو یوم مئی کے جلوس نکلتے تھے، جو پروگریسوز کی تحریک تھی، وہ زور پکڑ رہی تھی۔ اور ایک وجہ جو ضیاء الحق کا ماشاء اللہ لگانے کی تھی، وہ یہ بھی تھی کہ اس پروگریسو موومنٹ کو جو 70 میں جو نتائج سامنے لے کر آئے تھے، وہ کنٹین نہیں کیے جا سکے تھے، اور وہ فورسز جو ہیں وہ ان کو چونکہ کچلے بغیر آپ جو ریجنل افغان جہاد کا ایجنڈا ہے وہ کرنا مشکل ہوتا آپ کے لیے۔ تو ون آف دی ریزن کہ 77 کا کو کیا گیا، وہ محض بھٹو کو ایز اے پرسن ہٹانا نہیں تھا، بلکہ اس پورے نیریٹو کو جو سوسائٹی میں پینیٹریٹ کر گیا ہوا تھا
ایک اینٹی امریکہ، ایک اینٹی کیپٹلزم، اینٹی فیوڈلزم، اس نیریٹو کو بھی کچلنا مقصود تھا، کیونکہ بھٹو کو تو 79 میں ٹھیک ہے آپ نے پھانسی دے دی، لیکن اس کے بعد پھر 8 سال تک آپ نے الیکشن نہیں کرائے، اور 8 سال تک آپ نے اپنی آمریت کو رکھا، اور چن کے لوگوں کو کوڑے مارے گئے، پھانسیاں دی گئیں، جلا وطنیوں پہ مجبور کیا گیا. تو وہ اس نیریٹو کو کچلنا مقصد تھا، اور اس نیریٹو میں اتنی پاور تھی کہ اس کو کچلتے 8 سال لگے، اور وہ بھی 85 میں ضیاء الحق نے غیر جماعتی انتخاب کرائے، اس ڈر کے مارے کہ کہیں کوئی جماعت اپنے منشور کے اوپر نہ آ جائے. تو یہ بات درست ہے، اور وہ پھر نیریٹو اب میں کہوں گا کہ دوبارہ سوسائٹی میں ابھر کے آیا ہے، جس میں حقیقی آزادی کی آوازیں ہم سن رہے ہیں. جیو پالیٹکس کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیئر فیوچر میں کون سے بلاک کی ڈومیننس بڑھنے جا رہی ہے، اور جو ہمارا پڑوسی ملک ہے بھارت، وہ کہاں پہ سٹینڈ کرے گا؟ دیکھیے، جیو پالیٹکس ہی ڈٹرمننگ فورس ہے ہماری انٹرنل پالیٹکس کی بھی اس وقت کیا بلکہ ہمیشہ سے ہی. جو جیو پولیٹیکل الائنمنٹس ہیں اس میں ایک ہے انڈو امریکن، جس میں انڈیا امریکن یا ویسٹرن پاورز کا اسٹریٹجک الائی ہے ہمارے ریجن میں، جس کو انڈو پیسیفک اکنامک کوریڈور کے تھرو بھی جوڑا جاتا ہے، کویت کے ذریعے بھی جوڑا جاتا ہے. دوسری طرف جو ہے وہ شنگھائی گروپ ہے، اور اس میں بڑی تیزی کے ساتھ چائنا اور رشیا جو ہے وہ ہمارے اس ریجن کا بڑا ابھرتا ہوا بڑا اسٹرانگ ایک بلاک ہے، اور وہ گریجولی اوورٹیک کرتا جا رہا ہے جو ہمارے اس علاقے میں یورپین اور امریکنز کا، خاص طور سے جو امریکن کا انفلوئنس تھا اور جو بلاک تھا، خاص طور سے افغانستان سے امریکہ کے نکل جانے کے بعد. تو اب اس خطے میں انڈیا ہی اس کا سب سے امپورٹنٹ اسٹریٹجک الائی ہے. ایون جو گلف کی ریاستیں ہیں وہ بھی اب امریکہ کے ساتھ اس طرح چلنے پر تیار نہیں ہیں جیسے وہ ٹریڈیشنلی چلا کرتی تھیں. MBS کے بعض فیصلے اور ایون UAE، یہ لوگ اب اس طرح نہیں ہے جیسے وہ ایک دفعہ امریکی صدر نے کہہ دیا تھا ٹرمپ نے کہ ہم اگر آپ کی سر سے اپنی حمایت ڈالیں تو 6 گھنٹے میں آپ کا کولیپس ہو جائے گا. نہیں، اب وہ صورتحال نہیں رہی ہے. تو جو ایمرجنگ ریجنل فورس ہے چائنا اور رشیا کی، پاکستان کی جو فیٹ ہے یا ڈیسٹنی ہے وہ اس بلاک کے ساتھ جڑنی چاہیے، اور اس بلاک کے ساتھ جڑتے ہوئے بھی ہمیں ان کا سلیو نہیں بننا چاہیے. ابھی بھی سی پیک کے بہت سے جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں اس پہ پاکستان اپنے جو مفادات ہیں ان کو ٹھیک سے سیف نہیں کر سکا. میرا جو اپنا پاور سیکٹر ہے ان کے معاہدوں کے بارے میں جانتا ہوں. تو خواہ ہم کسی بھی بلاک کے ساتھ جائیں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے حکومت جو عوام کی صحیح ترجمانی کرتی ہو اور پاکستان کے مفاد کا ان کے پیش نظر ہو. بلاک کے ساتھ جڑنا پاکستان کے مفاد کے حوالے سے تو یہی بنتا ہے کہ ہم اس بلاک کے ساتھ جائیں، لیکن اس بلاک کی ساری ٹرمز ہم نہ مانیں. پاکستان کی ٹرم سب سے پہلے اہم ہونی چاہیے. رہ گئی جو ہمارا پڑوسی ملک ہے، وہاں پر جس طریقے سے ہندو ایکسٹریمزم یا ہندوتوا کا پرچار ہوا ہے، اور وہ جس طریقے سے امریکنز اور ویسٹرن پاورز اس کو چین کی کنٹینمنٹ کے لیے کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے ساتھ دفاعی معاہدے بھی کر رہے ہیں، بہت سارے ٹیکنیکل اسٹرینتھن کرنے کے معاہدے بھی کر رہے ہیں، اور فرانس بھی کر رہا ہے، اور ریڈ کارپٹ بچھائے جاتے ہیں اس کے آنے پر مودی کے. اس سب کے باوجود جو اندرونی حالات ہیں بھارت کے، وہ بہت تیزی سے اس کو اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں. تو اس حساب سے نہ تو وہ چائنا کی کنٹینمنٹ کر سکے گا، اور نہ ہی وہ وشو گرو جس کو کہتے ہیں ورلڈ پاور بننے کا. وہ ایک نشہ تو ہے جس کو ہر الیکشن کمپین میں لوگوں کو دیا جاتا ہے، خاص طور سے جو ہندی اسپیکنگ ایریا ہے. تو اس میں وہ چورن ابھی چل رہا ہے، ابھی بکے گا. ابھی 24 کے انتخاب میں مودی ہی آتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا BJP ہی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. امت شاہ بنتا ہے وزیر اعظم یا مودی بنتا ہے، دیٹ از ٹو بی سین. لیکن جس طریقے سے وہ آگے جا رہے ہیں، جس طرح آرٹیکل 370 کی ایبروگیشن پہ اب سپریم کورٹ نے ہیئرنگ شروع کر دی ہے، وہ اس پہ مہر لگا دے گی.
اس کے بعد وہ آگے نئے آئین کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں اگر وہ ہندوتوا کو یا ہندوازم کو اسٹیٹ ریلیجن ڈکلیئر کر دیتے ہیں، یہ سب وہ باتیں ہیں جو اندر سے ہندوستان کو کھوکھلا کرتی چلی جائیں گی۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں اس کو اتنا بڑا ایشو، یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے اس ایجنڈے کو فارورڈ کرنے کے لیے ہر الیکشن میں ان کا 2 ایشو ہوتے ہیں، ایک پاکستان اور ایک مسلمان۔ تو اینٹی پاکستان کے اوپر پچھلے اس نے جو الیکشن 19 کے جیتے کہ پلوامہ کیا، پھر گھس کے ماروں گا بالا کوٹ کیا، تو اس کے نتیجے میں اس کو سیٹیں ملیں۔ تو اب بھی اندیشہ ہے کہ 24 کے الیکشن سے پہلے کوئی پلوامہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بالا کوٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ لانگ رن اس کو لانگ لاسٹنگ اسٹرینتھ نہیں دیں گے، کیونکہ اندر سے اسٹرانگ ہونا ضروری ہوتا ہے اس ملک کا۔ تو جب وہ اندر سے ویکن ہو رہا ہے تو وہ اتنا ایشو نہیں ہے، although اس نے تو یہ بھی کہہ دیا نا کہ پاکستان بھی اندر سے کھوکھلا ہو رہا ہے، جو کہ ہو رہا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، لیکن پاکستان تو اسٹرینتھن ہوگا اگر ہم اپنے مفاد میں جو لوکل ریجنل بلاک ہے اس کے ساتھ ملتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اس کا حصہ بنتے ہیں، تو پھر پاکستان میں جو پوٹینشیل ہے پروگریس کا وہ بہت اہم بنتا ہے۔